الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سگے درگاہ میرا شو چخواہی قرب ربانی سگے درگاہ میرا شو چخواہی قرب ربانی برشیران شرف دارد سگے درگاہ جیلانی کسی پنجابی کے شاعر نے یوں کہا تھا جے تو چاہنا ہے قرب ربانی بن جا سگے میرا دا جے تو چاہنا ہے قرب ربانی تے بن جا سگ میرا دا شیرہ کے شرف رکھ دے کتا پیرے پینا دا شیرہ تے شرف رکھ دے کتا پیرے پینا دا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آپ حضرات کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس منور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. احباب ذی احتشام، جیسا کہ آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا کہ آج کی یہ بزم اور آج کی یہ محفل گیارہویں شریف جس کے اندر خصوصی طور پر جو آج کا اہتمام تھا وہ ہمارا جو جہاں اس مسجد کے ساتھ ملحق مدرسہ ہے اس کے طلباء کرام نے یہ سارا اہتمام کیا اور انہوں نے تیاری کر کے آپ حضرات کے سامنے اپنی کوششوں کا اظہار کیا. اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور غوث پاک کے تصدق سے ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور جو شاہ صاحب کا زیر سایہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور دیگر جو حضرات ہمارے ساتھ شامل ہیں اللہ رب الجلال ان کی عمروں میں بھی اضافہ فرمائے. احباب سے احتشام چند گزارشات آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہے کہ حضور غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی السید شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رب الجلال نے اس طرح کا مقام اور مرتبہ کیوں کر عطا فرمایا؟ کیا مرتبہ کہ بعض اوقات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ اللہ رب الجلال نے مجھے جو رموز و اوقاف سے نوازا ہے اگر میں ان رموز اور ان رازوں کو اگر دریاؤں کے اندر ڈال دوں کائنات کے اندر جتنے بھی دریا ہیں ان دریاؤں کے اندر ڈال دوں آپ فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ کہ ان رازوں کے اندر اتنا جاہ و جلال ہے اتنا ان کے اندر وزن ہے کہ سمندروں کا پانی خشک ہو جائے اور اس کے غبار کو برداشت نہیں کر سکیں گے. میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں مزید حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ اگر وہ جو رموز اوقاف جو راز اللہ رب الجلال نے مجھے عطا فرمائے ہیں اگر وہ میں ان پہاڑوں کے اوپر رکھ دوں لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ یہ پہاڑ ریت کی طرح ریزہ ہو جائیں آپ کو یہ بات محسوس نہ ہو کہ یہ ریت ہے یا یہ پہاڑ ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ اگر میں ان رازوں کو آگ کے اوپر ڈال دوں
تو آپ فرماتے ہیں لا حامدت وقتفت من سر حال، اس آگ کا یہ حال ہو جائے کہ وہ آگ کو اپنی تپش بھی بھول جائے، حالانکہ آگ کی ایک خاصیت ہے کہ وہ جلاتی ہے، وہ گرم ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی تپش یہ ختم ہو جائے اگر میں اپنے رموز و اوقاف اس پر عیا کر دوں۔ مزید فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْلٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے جو رموز اور اوقاف ہیں جو اللہ نے جن سے مجھے نوازا ہے، میرے سینے کو جس سے روشن کیا ہے، اگر وہ رموز وہ راز اگر میں مردے کے اوپر ڈال دوں تو اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں، ان کی بہار کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، کبھی یہ مقام آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل وہ مقام آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آپ کے والد محترم کو زیارت ہوتی ہے، اور زیارت کے اندر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولیی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی، اللہ رب ذوالجلال تجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو ہمارا بھی دوست ہوگا، اللہ رب ذوالجلال کا بھی دوست ہوگا اور ہمارا محبوب بھی ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ، قرآن کریم اسے یہ شان عطا کی جائے گی فی الاولیاء والاقطاب، اولیاء اور اقطاب کے اندر اس کی یہ شان ہوگی کشانی بین الانبیاء والرسل، جیسی اللہ رب ذوالجلال نے مجھ محمد مصطفیٰ کو احمد مصطفیٰ کو انبیاء اور رسل کے اندر شان عطا کی ہے، اس طرح کی شان تیرے اس بیٹے کو اللہ رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، کبھی یہ مقام آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلاد اللہ تحت حکمی و حکمی نافذ فی کل حالی، اللہ رب ذوالجلال نے پوری روح زمین کو میرے لیے اس طرح بنا دیا ہے کہ کائنات کا کوئی بھی ذرہ ہو اس ذرے کے اوپر اللہ رب ذوالجلال نے میرا حکم ماننا لازم قرار دے دیا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ایسا مقام اور یہ ایسی شان اللہ رب ذوالجلال نے حضور غوث پاک کو کیوں عطا کی ہے، یہ ایسی شانیں کیوں عطا کی گئی ہیں؟ احباب احتشام، اس کے ضمن میں جو میرے ذہن کے اندر بات آتی ہے، میں وہی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب الجلال نے حضور غوث پاک کو یہ شان اس وجہ سے عطا کی کہ آپ کی وہ والدہ محترمہ کہ جن کی زندگی کے اندر، جن کی زندگی کا شب و روز، جن کی صبح بھی اس حال میں ہوتی تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، جن کے گھر کا کام بھی اس انداز سے ہوتا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت ان کے لبوں پر جاری رہتی تھی، ہر وقت صبح و شام کے ان کا یہی قرآن کریم کی تلاوت ان کا ورد ہوا کرتا تھا، جس کے بدلے میں اللہ رب الجلال نے ان کو یہ مقام اور یہ شرف عطا کر دیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیٹا ان کو عطا کر دیا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، اس بات کا یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب ایسی اولاد کسی کو ملتی ہے اور یہ ایسی اولاد اسی انداز میں مل سکتی ہے کہ جب ان کی والدین، ان کی والدہ اس انداز سے کام کرے کہ جس وقت وہ گھر کے اندر جھاڑو دے رہی ہو اس کے لبوں کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت جاری ہو، جس وقت وہ بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہو، اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہو، تو وہ قرآن کریم کی تلاوت اس کے لبوں پر جاری رہے، تو اس انداز میں پھر جس وقت قرآن کریم کی تلاوت اس گھر کے اندر رائج ہو جایا کرتی ہے، تو پھر جس وقت بچہ مدرسے کے اندر جاتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد اس کو پڑھاتا ہے تو وہ 15 سپارے اسی انداز میں پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، پوچھنے پر استاد بھی مجبور ہو جاتا ہے اور اس کو بتانا پڑتا ہے کہ جس وقت میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو وہ 15 سپارے ہی جانتی تھی، 15 سپارے ہی اس کو یاد تھے، صبح و شام ان کی تلاوت کرتی رہا کرتی تھی۔ تو اللہ کے فضل سے پیٹ کے اندر ہی، ماں کے پیٹ میں ہی اللہ نے مجھے یہ شرف عطا کر دیا تھا کہ مجھے 15 سپارے یاد ہو گئے تھے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلام، یہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور یہ ہے آپ کا مرتبہ کہ جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، باقاعدہ طور پر آپ نے علوم صرف و نحو کے اندر اور مزید جو مروجہ علوم ہیں یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیے۔ حاصل کرنے کے بعد آپ مسند صدارت پر بیٹھ گئے اور پھر آپ کا وہ مقام آیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہوا، تو آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم
तमाम औलिया किराम जितने भी क़यामत के दिन तक जो भी औलिया किराम इस कायनात के अंदर आएंगे उन तमाम की गर्दनों पर मेरा कदम होगा। तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, इसके पीछे जो बात नजर आती है वो एक ही बात हुआ करती है। हमें हर मर्तबा आप भी सुनते होंगे कि लोग हमारे ऊपर ये एतराज़ात करते हैं कि ये 11वीं शरीफ क्यों की जाती है, 11वीं शरीफ नहीं करनी चाहिए, ये करना शिर्क है, ये करना बिदअत है। हम तो इसके अंदर आपको यही बता रहे हैं, ये 11वीं शरीफ का जो मकसद होता है वो यही हम बयान करते हैं कि अपने घरों के अंदर कुरान करीम को राइज किया जाए, अपने घरों के अंदर सुन्नत रसूल को राइज किया जाए, अपने घरों के अंदर सैयदा फातिमा तो ज़हरा की सीरत को अपनाया जाए, सैयदा आयशा सिद्दीका की सीरत को अपनाया जाए, खदीजा तुल कुबरा की सीरत को अपनाया जाए, उस्मान गनी की सहाबत को अपनाया जाए, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शुजाअत को अपनाया जाए, इस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारा जाए। तो यही मकसद 11वीं शरीफ हुआ करता है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, यही पैगाम था कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस बात पर फख्र किया और जिस बात को उन्होंने अपने लिए काबिल फख्र जाना, वो यही बात थी कि उन्होंने इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करने के बाद आपने इरशाद फरमाया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मुझे मकाम कुतबियत अता हुआ, उसकी वजह ये थी कि मैंने दर्स पढ़ा, हत्ता के बार-बार पढ़ा, बार-बार पढ़ने के बाद मैंने तलबाए किराम को पढ़ाया, उसको आम किया, तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने मुझे मकाम कुतबियत अता कर दिया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत और आपका पैगाम यही है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए फरामीन हैं, आपकी उसवा हसना है, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखा जाए और उनके मुताबिक को चलने की कोशिश की जाए। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि हमारी इस ख्वाहिश को अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।